لله كفى والسلام على عباده وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وبعد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. محترم تشریف فرما حاضرین، اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کے اندر چند سالوں کے لیے دیا. وہ دین، وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہم سے کٹتا چلا جا رہا ہے. ایک سال گیا، ایک مہینہ گیا، دن گیا، منٹ گیا، سب ہمارے سال سے وہ کٹتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج کا بچہ ہے تو کال جوان بنے گا، آج کا جوان ہے کال بوڑھا، اور آج کا بوڑھا ہے تو ایسا کال جاکر اوور کے غزے بنانا. آخر نتیجہ زندگی کا وہی ہے. لیکن گزرتے ہوئے دن اور اس گزرتی رات سے بہت لوگوں نے، جنہوں نے اپنا مقصود کو جان لیا اور پہچان لیا، انہوں نے اپنے مقصود کو سامنے رکھتے ہوئے اس زندگی کو انجام دیے، اس رات کو گزارے، اس دن کو گزارے. رات کی اندھیری میں کتنوں میں پیار کرتے ہوئے اپنے کو اللہ کے ولی بنا دیا، اور اس رات کی اندھیری میں کتنا بدماشی کرتے ہوئے گناہ کے انبار بھی بنتے. اللہ نے دونوں کی طاقت دیے ہیں اور سب کی سزا اور جزا بھی بتا دیے. جو مقصود کو سمجھے ہیں اور جانے ہیں، انہوں نے اپنے ٹائم کو کام کے اندر لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصود کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اپنی ساری زندگی کو اسی کام کے اندر مصروف رکھا ہے. آخر جیسا ہی ہوا پوری زندگی گزر دیا. 63 سال کی عمر گزر گئی کہ کبھی پیٹ بھر کر کے کھانا نصیب نہیں ہوا، نہ گھر والوں کو نہ اپنے کو. کبھی چھاپا کی روٹی کھانے کو نصیب نہیں ہوئی. کبھی تو مکہ کے مہینہ ایسے گزر جاتا تھا کہ چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی. کبھی کبھی پیٹ کے اندر پاتر کے چٹان بھی باندھ لیتے تھے. لیکن اپنے جو مقصود ہے، جس ارادہ کے لیے اللہ نے ان کو دیا ہے اور جس ارادہ کو لے کر آئے ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے گئے. اور اللہ کے محبوب بندوں نے بھی اپنی مقصود کو سامنے رکھا، دن اور رات کو اس حساب سے گزارا. تو آخر کسی کا آخر لمحہ دعا کے اندر ہے، اور کسی کا جب تقریر ختم ہوتی ہے تو پھر وہ لمحہ ختم ہو جاتا ہے. کسی کے نماز کے سجدے کے اندر وہ ٹائم اور وہ عمر ختم ہوتی ہے. تو یہ زندگی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو ہم کو حساب کرنا ہے، اپنے مقصود کو سامنے رکھنا کہ اللہ نے کس مقصود سے دیا تھا. ہم اس مقصود کے سامنے رکھتے ہوئے اس مقصود کو چل رہے ہیں یا اس کو کیسے کچھ ڈال دیا ہے. اس کو ہم اپنے اللہ کے ولیوں میں اس کو رکھا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مقصود کو کس طرح سے کامیاب بنایا ہے بتاتے ہیں. کتاب کے اندر ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور بتاتے ہیں آپ کو اللہ رب العزت نے ولایت دی ہے، باقی کو دی ہے، لہٰذا مجھ کو بھی سکھائیے. آپ ہمت مانگیں گے تو ہمت دے دیں گے، اور ایسے دینا ہے تو دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیوبند کی وجہ تسمیہ. حضرت مفتی امین صاحب عالم پوری صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا قاری طیب صلی اللہ علیہ نے ہمیں یہ واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ کیا تم جانتے ہو دیوبند کو دیوبند کیوں کہتے ہیں؟ پھر واقعہ بتایا کہ دیوبند میں ایک مندر ہے
جس کا نام دیوی کنڈ ہے۔ مندر کے برابر سے ایک تالاب بھی گزرتی ہے جہاں ہندو قوم سالانہ تہوار مناتی ہے۔ وہ مندر آج بھی موجود ہے جہاں ہندو قوم سالانہ تہوار مناتی ہے۔ آج کل اس علاقے کا نام چمار چودس ہے۔ صدی پہلے اس مندر میں یہ رواج تھا کہ تہوار کے موقع پر ایک لڑکی کو دلہن کی طرح سنوار کر اس مندر میں رات کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صبح وہ لڑکی غائب ہو جاتی تھی۔ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ لڑکی کو دیوی لے جاتی ہے۔ اس سے سب لوگ پریشان بھی رہتے تھے، لیکن کرتا نہ کیا کرتا۔ لڑکی دینے کے لیے لوگوں میں باری لگی ہوتی تھی کہ فلاں سال تم دو گے اور فلاں سال تم دو گے۔ ایک مرتبہ اس سرزمین دیوبند سے ایک مسلمان مسافر کا گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان وہی کسی ہندو کے یہاں قیام پذیر ہو گیا۔ اس وقت تہوار کا زمانہ تھا۔ وہ مسلمان جس ہندو کے یہاں قیام پذیر ہوا، اتفاقاً اس سال لڑکی دینے کی باری اسی ہندو کی تھی جس کے ایک ہی لڑکی تھی، جس وجہ سے پورا گھر رنج و غم میں مبتلا تھا۔ وہ مسلمان مسافر نے رنج و غم کی وجہ معلوم کی تو اسے ساری تفصیلات گھروں نے بتائی کہ یہ ماجرا ہے۔ مسلمان مسافر نے اپنے میزبان کو تسلی دی کہ تم گھبراؤ نہیں، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ میزبان نے کہا تم تو مرد ہو جبکہ وہاں لڑکی دینے کی بات ہوتی ہے۔ مسلمان مسافر نے کہا مجھے تم لوگ بنا سوار دینا، گھونگھٹ میں کیا پتا چلے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور وہ بھی رات میں کون سمجھ پائے گا۔ خیر وقت آیا تو ایسا کیا گیا، اس مسلمان مسافر کو مندر میں ڈال کر مندر کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یہ بات اس گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو خبر بھی نہیں تھی۔ صبح کو لوگ جب مندر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک مرد آرام سے مندر میں لیٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے جگایا اور اس سے تفصیلات معلوم کی کہ تم یہاں کیسے؟ تو اس نے ساری تفصیلات بتائی اور رات پیش آئے واقعے سے بھی سب کو باخبر کیا۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ جب اسے مندر میں ڈال کر باہر سے مندر کا در کیا گیا تو اسے بھی ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ جب رات تاریک ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں جو مندر کے بغل سے گزرتی ہے، مندر سے دور ایک کشتی ہے جس سے روشنی ظاہر ہو رہی ہے اور مندر کے جانب بڑھ رہی ہے۔ وہ مسلمان ڈر کے مارے قرآن مجید کی آیتیں جو بھی یاد ہوگا آیت الکرسی وغیرہ پڑھنے لگا۔ کشتی مندر کے قریب ہوتی گئی۔ جب کشتی مندر کی دیوار سے ٹکرائی تو کشتی واپس بہت دور چلی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے مندر کے پاس وہ کشتی پہنچی۔ جب دیوار سے دوبارہ ٹکرائی تو پھر سے واپس بہت دور چلی گئی۔ اس طرح 3 بار ہوا۔ وہ مسلمان مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ چوتھی بار جب کشتی مندر کی دیوار سے ٹکرائی تو کشتی پھٹ کر تالاب میں ڈوب گئی۔ پھر مسلمان آرام سے سو گیا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے انہیں جگایا۔ اس دن سے اس سرزمین کا نام دیوبند پڑ گیا کہ آج دیو کو جو لڑکیوں کو لے جاتا تھا اس کو دفن کر دیا گیا۔ یہ واقعہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت استاد مفتی امین صاحب پالن پوری کو سنایا تھا اور انہوں نے ہمیں درس کے دوران سنایا تھا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ پیش کر دیا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ساری امت مسلمہ کو دیوبند کی ہسٹری کا معلوم چلے۔ جزاک اللہ خیر۔ الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه عالم او متعلم۔ رسول اسلام نے فرمایا یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اللہ کی لعنت سے منع ہے، رحمت سے دور۔ تو پوری دنیا رحمت سے باہر ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا الا ذکر اللہ، مگر ذکر اللہ کا ذکر عمل میں لکھا جائے گا۔ والا کے مطلب ہے جو مددگار ہے ذکر اللہ کے۔ کسی پیر صاحب کے سامنے گئے تو وہ پیر صاحب مددگار ہے ذکر اللہ کے، ایسا ہی بھی ہو جائے۔ ایسا ہی سنتی لباس ہے، یہ بھی ذکر اللہ کے مددگار ہے۔ کسی کے سنتی لباس دیکھنے کے بعد اللہ کو یاد آ جاتی ہے، شریعت مطالعہ پر چلنے کے جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے مرد کے وہ لباس ہو چاہے عورت کے وہ لباس ہو۔ عورت کے لباس جو حجاب لے کر کے آپ
छेड़छाड़ चल रहा है। इसके बारे में तो ये बातें तो सुने हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि ना कानून इसकी इजाजत देती है, ना शरीयत, ना अकल। अकल तो ये कहती है कि दिमाग एक चीज है आपके बहुत फायदेमंद, और आपकी बॉडी और पूरी जिंदगी चलने के लिए वही जा करके आपके ये काम चलाता रहता है। लिहाजा ये कदरदानी करने की चीजें हैं, इसको डाल करके रखो, इसकी हिफाजत करो। और जो चीज हिफाजत की होती है, कीमती होती है, इसको हिफाजत से रखा जाता है। लिहाजा औरत कीमती है, हिफाजत से रखने की चीजें हिफाजत से रख लेते हैं हम। जिस वक्त जिंदा दरगुर कर लेते थे, हमने उठा करके उसकी इज्जत की है। वही जिस जिंदा लड़की उनको दरगुर करते थे, उस वक्त आयत उतरी है कि तुम जिंदा दरगुर कर रहे हो, तुमको आखिरात में पूछताछ किया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा जो है मेरे जान और कलीजे के टुकड़ा है। जिस वक्त जिंदा दफन कर रहा है, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इज्जत दिए है। वो सहाबी का वाक़या तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आता है, जिंदा लड़की को दरगुर कर दिया। तो इस्लाम लाने के बाद नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर होकर के कहता है मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। नबी इस्लाम ने कहा तुम ऐसे करते तो भी नबी इस्लाम ने भी रोया और अपने आंसू से अपनी दाढ़ी मुबारक को थोड़ कर दिए कि जिंदा अपनी लड़की को दरगुर किया है। उसकी आवाज आज तक सहाबी के कान के अंदर गूंज रही है। तो ये से मौका था, इस्लाम ने जाकर के इज्जत के मकाम पर फायदा किया है। जिस वक्त मर्द मर जाए तो औरत को नबूसत समझ करके इसको दिही खींच करके आग के अंदर जला दिया जाता था, लेकिन इस्लाम से इज्जत हासिल करते हुए वो भी इज्जत किया गया है। आज जाकर के हम हिजाब के जरिए से उन औरतों को इज्जत देना चाहते हैं, सिर्फ जिंदगी में नहीं, यहाँ तक कि मर भी जाए तो उनके लिए 5 कपड़ा मुकर्रर किया है शरीफ। मर्द के लिए 3, औरत के लिए 5। एक उनमें से उन्नी होती है कि मरने के बाद भी उसके बाल को 2 हिस्से में लेटे करके दोनों कांधे पर छूट देंगे कुर्ते पर, और एक उर्मी जो है उस पर उसके सर से छुपा करके इसको कुर्ते पर छूट देंगे। तो दुनिया में यही जब मर जाती है तब भी हम उसकी उर्मी से उसकी हिफाजत किया करते हैं। तो ये शरीयत मुतहरा का तरीका, ये इस्लाम है, शरीयत है जिसमें साइंसदानों को भी तरीका, सियासतदानों को भी तरीका बताया। कैसे? कुरान करीम के अंदर है वसख्खर लकुम अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूरज है, ये चांद है, अल्लाह ने उनको हुक्म किया है, ये चलता फिरता रहता है, मुकर्ररा वक्त पर नहीं चलता फिरता है। उन्होंने कहा कि मेरी दुनिया चक्कर लगा दी। तो हम कहते हैं शरीयत मुतहरा ये कहती है कि नहीं, ये चांद सूरज चक्कर लगाते रहता है, दुनिया चक्कर नहीं लगाती। बाद में उन्होंने गौर और फिक्र किया है और बाद इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि नहीं, कुरान की बात सच्ची है, दुनिया जैसे ही ऐसी रही है, चांद सूरज से चलेगा। ऐसे ही ये पर्दा का जो हिजाब का हुक्म है, इससे बहुत सारे लोग महंगे की तरह पहनते रहते थे, लेकिन हिजाब में आकर के उन लोगों को अच्छे कपड़े पहनकर अपने सतत जिस्म मुबारक जो कीमती है उसको ढाक कर चलने को सिखाया है, यहाँ तक कि वो आप हिजाब वो भी करने लगे। तो ये शरीयत का तरीका है। लिहाजा हम ये शरीयत मुतहरा है, हमको इसको पाबंदी के साथ अदा करना है, और मकसूद जो है वो शरीयत मुतहरा के अंदर रहते हुए सब काम हम कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के तरीका रहना चाहिए। और शरीयत की ये अहमियत उससे जाकर के जाहिर होती है। चलिए बाद में एक मसाला फिलहाल उस टाइम पे बताते हैं। बहुत सारे इस बारे में पूछे हैं, एक दिन में नहीं मुख्तलिफ दिनों में पूछे हैं कि आप मोबाइल के जरिए से जो पैसा ट्रांसफर किया जाता है, एक से दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो दुनिया में एक ट्रांसफर करने वाला जो पैसा रखता है 1000 में 20 रुपया या 15 रुपया, तो ये जायज है, क्योंकि वो तो अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में 1000 रुपया दे रहा है और उसको लेना चाहिए तो 1000 रुपया उसमें जायज दे रहा है कि सूद हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके बारे में मसला ये तय हुआ है कि ये सूद नहीं है, बल्कि ये इसका लेना जायज है, क्योंकि उन्होंने एक ऐप्स को डाउनलोड करके अपना एक टाइम लगाया है, उसमें वो जाकर के मेहनत के बदले में ले रहा है, ये जायज है, ये सूद नहीं होता है। सूद तो इस वक्त होता है जब एकदम से तय कर लेगा कि मुझको इतना देना ही होगा, और वो तय हो जाए और फिर दे तो फिर सूद जाए, ऐसे तय ना हो जाए। उसने कहा कि कर्ज दे दिया था, मेरा नुफा हो गया, अब चलो आप तो 1000 रुपये ऐसे ही देता हो, तो ठीक है, इसमें कोई सूद नहीं है।
اور اس میں تو لیکن پہلا تھا اذان میں 20 روپیہ لیں گے، لیکن وہ چھوٹ میں نہیں ہے، ایسے آپ ٹرانسفر کرائے اور ٹرانسفر کرنے والے کو 20 روپیہ اس کے مقابلے میں دے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چلے درمیان میں ایک مسئلہ بتا دیا، اور پہلے کی بات کی طرف پھر جاتے ہیں جو مقصود کے لیے بتایا ہے کہ وہ اللہ اور شریعت مطہرہ کے اندر ہی چلنا ہے ہمیں۔ آئیے جا کر پہلے میں ایک قرآن کی آیات حدیث شریف تلاوت کی ہے شب برات کے بارے میں، اور یہ شعبان اور یہ رجب کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی یہ دعا فرما رہا ہے حدیث شریف کے اندر، جو تبرانی کے اندر آیا ہے اور مستدرک حاکم کے آیا بھی ہے، مستدرک حاکم کے اندر آیا ہے، حدیث شریف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، جو آپ رجب مہینہ اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، آج آخری دن ہے رجب مہینہ کا اور اگلے سال سے وہ شعبان مہینہ کا یہ شروع ہوا ہے، تو یہ آپ شعبان مہینہ کی آمد ہے، تو اس میں جا کر یہ ہے دکھانا کہ شعبان مہینہ جو ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں ہم کو برکت نازل فرما اور رمضان میں تک ہم کو پہنچا، کیونکہ یہ پورے سال کا جزا اور نتیجہ نکلنے کا ٹائم ہے رمضان مہینہ۔ جیسے دسمبر ہوتا ہے بہت سالوں کا یہ نتیجہ نکلنے کا ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری پہلے سے کر کے آتا ہے، نومبر میں کوئی جانا ہے گھر میں جاتا ہے اسٹاف کو ایک دم پھول کر کے دسمبر کے اندر اپنا فکر کے اندر اس میں فائدہ لیتا ہے تاکہ پورا سال کا نتیجہ اس میں ہی نکلنا ہے۔ تو یہ رمضان مہینہ ہے آنے والا ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کی تیاری کے لیے یہ شعبان مہینہ ہے۔ خاص کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت نفل روزہ رکھا کرتے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی لگتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نماز آج روزہ کو چھوڑیں گے کہ ایک بار لگاتار جا کر کے روزہ رکھ کے چل جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس مہینے میں عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو میرا پسندیدہ یہ ہے کہ میرا اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اس میں دوسرا یہ بھی فائدہ ہے، اللہ کے نبی نے حدیث شریف کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ یہ رمضان کی تیاریاں ہیں، کیونکہ رمضان میں روزہ رکھنے سے پہلے مرتبہ اچانک کسی کو ایسے بخار آ جاتا ہے، کسی کو سر کے اندر چکر آ جاتا ہے، کسی کو الٹی آ جاتی ہے، کسی کو درد ہو جاتا ہے، تو آپ جا کر کے روزہ ایک دو رکھیں، تمکن نہ ہو جائے تو 15 شعبان کے روزے رکھنے سے ایک سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب اسے ہی جا کر الگ ثواب اس کا بتایا ہے۔ تو ایک دو روزہ ہم اس سے پہلے شعبان کے اندر رکھ سکتے ہیں تاکہ روزے کی وہ جا کر پریکٹس ہے وہ ہو جائے اور اس کی تیاری ہو جائے مکمل طور سے، اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر ثواب کی جو ہوتا ہے یہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کمر بست ہو جاتے تھے وہی شعبان مہینے سے، اور اس مہینے کے درمیان میں ایک رات آتی ہے، اس میں تو رحمت کے بہانہ ایسے ہی رحمت جا کر بہانہ تلاش کرتی پھرتی ہے، کوئی جا کر مانگتا ہے، جو مانگتا ہے دے دیتے ہیں، اس میں سب لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا ان کے لیے جو آپ صرف میں نام شمار کر کے بتا دوں گا، آپ وہ حضرات کہیں بھی ہو جائے تو توبہ کر لے، اس سے پہلے تیار ہو جائے۔ ایک مشرک ہوتا، مشرک جو ہے شرک کرنے والا، اللہ رب العزت شرک گناہ کو معاف نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیے ہمارے ساتھ آتا ہے طلاق دینے والا، اگر کوئی کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی، اگر یہ ہیلا جو ہوتا ہے وہ لگ جائے تو پھر ہم اس بیوی کو نہیں لائیں، وہ بیوی نے بھی منع کر دیا، میں بھی نہیں چاہتا، اگر حلالہ لگ جائے جس کو ہیلا بھی کہتا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری یہ بیوی ہے، عورت ہے، اس کے اندر کوئی دوسرا دخل ہو جائے میں مانتا نہیں۔ دونوں جانب والے اس کو ناپسند سمجھتے، تو اللہ رب العزت ایک ہے، لہٰذا اللہ رب العزت ایک رہنا چاہتے ہیں، وہی پسند کرتے ہیں، اس کی ذات اس کی صفات کے اندر دوسرے کوئی شریک ہو جائے اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اللہ رب العزت نے فرمایا آسمان زمین کے اندر میرے علاوہ اور کوئی ہو جاتا تو یہ تو جہنم کو نہیں ہو جاتا۔ لہذا شرک گناہ اللہ رب العزت اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ چاہتے ہیں تو معاف کر لیتے ہیں۔ لہذا توبہ کرنا ہوگا، گھڑنا ہوگا، اس کے علاوہ حسد کرنے والا، اس کے علاوہ سود کھانے والا، اس کے علاوہ کپڑے کے نیچے کپڑے پہننے والا، اس کے علاوہ زنا کرنے والا، ماں باپ کے نافرمان، رشتہ داری کو قطع کرنے والا، ایسے چند لوگ ہیں، بعض چھوٹا آیا ہے، بعض میں تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے آئے ہیں، وہ لوگ اس سے کہتے ہیں کوئی بات توبہ تیار ہو جائے
تاکہ اس مبارک رات کے اندر وہ خود جا کر کے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ اس رات ہو سکتی ہے کسی کی موت کے یہ جا کر قلم لکھ دیا جائے اور وہ جا کر قابل ایسے ہی گناہ کے اندر ڈوبتا رہے، نہ توبہ قبول کی جائے نہ عبادت قبول کی جائے۔ یہ اسی مہینے میں کیا اندر ہے جو ابھی آنے والا ہے، سال سے وہ مہینہ شروع ہے اور پھر 15 دن کے بعد وہ رات اور وہ دن آنے والا ہے۔ تو یہ جا کر کے فضیلت اس مہینے کی پڑتی ہے، لہٰذا شروع میں اس کو بتا دیتے ہیں اور اس رات کے لیے عبادت کے لیے اور تیار ہونا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کے اندر فرماتی ہے بستر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا تو تلاش کرنے گئے، آخر یہ مزار وحی کے اندر پہنچ جاتی ہے، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہاں امتی کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں، واپس آ جاتی ہے۔ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ کیا جانتے ہو یہ کون سی رات ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ بتایا کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت بندو قتل کے بکریوں کے اونوں سے زیادہ جا کر کے آدمیوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ قبیلہ زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے اور ان کے بہت زیادہ سارے ہوتے اور اس کے حساب سے یعنی اس طرح کثرت سے اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی ہے، رسول اسلام نے کہا کہ اجازت ہو تو پھر آج رات عبادت کے اندر گزارو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور اتنی دیر تک لگائے کہ ایسے ہی اندیشہ ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی پرواز ہو گئی ہے کیا۔ تو پھر قدم مبارک کو ہاتھ رکھتی ہے، حضرت عائشہ دیکھتی ہے کہ نہیں ابھی تو جان بقید ہے، تو پھر جا کر کے اطمینان حاصل کرتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ مہینہ یہ رات یہ دن اس کے لیے ہم تھوڑا سا جا کر کے فکرمند ہو کر کے پہلے سے تیار ہو جائے، کیونکہ وہ تو بتایا ہے کہ دن اور رات ہمارا یہ کٹتا چلا جا رہا ہے اور مقصود سے ہم اسے حاصل بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ہمارا کہاں موت ہو جائے، کسی کے ڈبکی لگاتا ہے تو پانی کے نیچے، کسی کی گاڑی میں، کسی کے ہاسپٹل میں اور کسی کے کہاں اچھی جگہ میں خراب جگہ میں، کسی کا وہی انتقال تو سرجری ہو جاتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ تو ہم اس کے حساب لگائے کہنے سننے سے ہم کرنے کی